اشیاء جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں دبئی کے اندر، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں ہوتے تھے، جوتے میسر نہیں تھے، لباس میسر نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، چرواہے تھے صرف بکریوں کے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تتاولون فی البنیان، یہ حقیقت آج نظر آ رہی کہ نہیں؟ آج سے 100 سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا عرب کے اندر؟ وہ تو جب فتح کیا ہے اس نے سعود نے، ان سب کے باپ نے، جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھا، تو وہ ایک خیمے کے اندر، جدے میں ایک خیمے میں رہتا تھا۔ کہاں محل تھے اور کہاں یہ بلڈنگیں تھیں۔ وہ ہندوستانی علماء کا یہ وفد جا کر ملا ہے تو ایک خیمے کے اندر ملاقات ہوئی، بالکل ان کے اب تھا کیا۔ بلکہ لطیفے کی بات ہے، وہ بادشاہ یمن کا آیا تھا حج پر، تو کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں ان سے، وہ لے کے آیا تھا لاؤ لشکر ساز و سامان، اپنا فرنیچر، یہ وہ قالین والین، کہتا بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سامان مجھے دے جائیے گا۔ یہ بات کہی جب نواب بھاولپور گئے، ان سے بھی کہی گئی۔ یہ حال تھا، بھوکے، کھانے کو کیا تھا؟ کھانے کو قربانی کا گوشت سوکھ سکھا کر کھاتے رہو سارے سال۔ خود کہا اس نے، یہ تو مجھے واقعہ سنایا اس شخص نے جو اس وفد میں موجود تھا۔ یہ جو مولانا محی الدین لکھوی، آج ایک لکھوی اس خاندان کا وہ ہے کہ جو بمبئی بلاس کے اندر جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے، یہ خاندان ہے، یہ فیروز پور کے علاقے کے دیندار اہل حدیث لوگوں کا خاندان، لکھوی خاندان۔ تو ان کے جو والد تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے سن 1970 میں سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ فتح کر دیا کنگ عبدالعزیز نے، تو ہمارا ایک وفد علماء کا، ہندوستان کے علماء کا گیا، اور سب سے پہلے تو وہ اس خیمے کے اندر ملاقات ہوئی کنگ عبدالعزیز۔ پہلے تو ہم نے مبارکباد دی کہ آپ اب مکے کے بھی والی ہو گئے اور آپ فتح کر لیا۔ تو بہت ہی عاجزی ان کی ساری، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں، ہم تو الفاظ نوٹ کر، ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم۔ وہاں کیا ہوتا تھا صحرا کے اندر، جب کسی بندو کے پاس پانی ختم ہو گیا، اب اونٹ اگر ہے تو پہلے تو اونٹ کے حلق کے اندر ایک چھرا مارتا تھا، کوئی لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا، وہ پانی کی تھیلی اس کی جو ہے اس میں سے پانی آتا وہ پیتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے تو پیشاب پیتا تھا۔ ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، اور ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آج حرمین شریف ہے ہمارے پاس، حرم شریف، ابھی مکہ مدینہ نہیں تھا ان کے پاس ابھی۔ تو اس میں تو بڑا جو ہے وہ عاجزی، اور پھر جب ہم نے کہا ہمارا یہ ہے خیال کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹی قرار دے دیں، تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے آج تک یاد، ان کو فوراً ہاتھ تلوار پر گیا، تلوار تو ساتھ تھی، تلوار کے قبضے میں کیا کہا، یہ ہم نے اپنے خون سے فتح کیا ہے، اب اس میں ہم اوپن کر دیں اس کو، انہونی بات۔ بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا، اب وقت گزر گیا ہے، پورے عالم میں اسلام میں بے چینی ہے، اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب۔ یہ بات جو ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روک نہیں سکے گا، یہ ریڈیکل اسلام یہ بڑھے گا، آنا ہے، اور یہ کانپ رہے ہیں، اسی ریڈیکل اسلام سے کانپ رہے ہیں۔ جو طالبان کا جو انہوں نے تہس نہس کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ پیغمبر کا نظام کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے، پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا۔ بہرحال یہ ہونا ہے، اس میں جو ہے اربوں پر جو فانا ہے، اس لیے آنا ہے خاص طور پر کہ وہ پریولیج ہے اس امت کے اندر، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے، کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے، جو یہود پر عذاب آیا وہی مسلمانوں پر آیا، تو یہود پر پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ آیا کہ نہیں، اس کی کاربن کاپی باقی ہے ابھی، اور وہ اربوں پر آئے گی۔ نیوکلیس وہ ہیں بنو اسماعیل۔ نمبر 2 ہم ہیں، باقی عالم جو ہے، جو یوں سمجھئے کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نان عرب مسلم ورلڈ، ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، باقی یہ ہے ہم، دوسرے مجرم سب سے بڑے ہم ہیں۔ ہم نے ایک ملک لیا، اللہ سے دعائیں مانگ کر، اللہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات، جب تیرا دین کا بول بالا کریں گے،
وعدہ خلافی کی۔ آج یہ کیوں انتشار ہے، کیوں خلفشار ہے، کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے، کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج بھی خطرہ، ہر وقت خطرہ، ہر ایک کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا۔ ہمیں جوڑنے والی شے تو اسلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اسلام تو ہم نے یہاں پہ نافذ کیا ہی نہیں۔ وہ اسلام، ریڈیکل اسلام نہیں آیا، مذہب اسلام تو ہے، پھیل رہا ہے۔ وہ اسلام نظام والا اسلام، دین والا اسلام، وہ نظام جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو نظر آئے، یہ ہے اسلام۔ وہ ہم نے نہیں کیا۔ نمبر 2، ہم مستحق ہیں، اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے ہیں صاحب۔ اللہ نے 60 سال سے زیادہ مہلت دے دی، 24 سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جو ہماری بدترین شکست ہوئی تھی، افعال اور ڈھاکہ ہوا تھا، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کی قید میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس۔ وہ سب ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑا عذاب اکبر یہاں بھی آ جائے، واللہ اعلم، میں کہہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ یہ ہے آنے والے دور کی ایک تصویر۔ عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، اور وہ ہے ویل للعرب من شر قد اقترب۔ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ یہ قریبی کی بات ہے، کیا ہے؟ آپ سمجھیں 1200 سال، 1400 سال، اللہ کی جو ہے وہ تقویم میں تو 1 دن 1.5 دن بنتا ہے، 1.25 دن بنتا ہے، اللہ خرص 1000 برس کا 1 دن ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا ملاحم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت مہدی کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول دی ٹیبل بی ٹرنڈ؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضور کی دی ہوئی خبر ہے، ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستحق تو ہیں، انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، مستحق ہیں لہذا۔ لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دی تھی۔ حضرت مسیح کو اٹھا لیا، وہی مسیح آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجال قتل ہوگا، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا، اور عیسائی مذہب کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں، تم یہ کیا سولی لیے پھرتے ہو؟ اب میں نے تو سور کو حلال قرار نہیں دیا تھا، تم نے کیسے حلال کر لیا ہے؟ عیسائی رہیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی، اسلام اور عیسائیت ایک ہو جائیں گے۔ وہ تو اللہ کے، اب جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہذا وہ نماز بھی پڑھیں گے حضرت مہدی کی امامت کے اندر۔ تو یہ ہے آنے والا دور، آنے والے حالات۔ اب اس میں ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت سی چیزیں ہیں جو ناقابل قیاس ہیں اس وقت، اس لیے میں نے شروع میں آپ کو وہ تمہید باندھ دی تھی کہ اور کتنی چیزیں ہیں۔ یہ ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کا پیدا ہو جانا کوئی ہونے والی بات ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضور کے دستے مبارک سے ایک انقلاب برپا ہو جانا 23 برس کے اندر، کیسے ہے؟ کوئی ہونے والی بات ہے؟ ہو گیا، یہ ہونا ہے۔ کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا، ہوگا یہ میں جانتا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک اور حصہ بھی ہے اس کا، شاید کہ پاکستان جو ہے اسی کام کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا کہ یہاں سے آغاز ہو، اس لیے کہ حضور حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یعطرون عن المہدی یعنی سلطان ہی، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی عرب میں، اس لیے کہ عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، دولت کی وجہ سے۔ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، عیاشی آتی ہے تو انسان میں کمزوری آتی ہے، کھوکھلے ہو چکے ہیں، لہذا یہاں سے فوجیں جائیں گی۔ واللہ عالم، اگر اللہ تعالی ہمیں اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق دے دے، ہم جاگ جائیں، اپنی اصل منزل، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد سامنے آ جائے دوبارہ، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کے دل پھیر دے اس طرح، تو اس کے لیے اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو پھر یہی سے فوجیں جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے تو اس کو یقین کے ساتھ کہا تھا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت حضرت مہدی وہ خلوت سے برآمد ہوں گے دشت حجاز کے، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون، اور ان کے لیے کارواں اس وادی سے چلے گا، یہ دور و دراز وادی سندھ،
وادی سندھ کا سرا جو ہے ٹاپ میں کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپ آف وادی سندھ یہ سوات ہے۔ یہ دو پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، جو سطح مرتفع پامیر کی ہے، وہاں سے کوہ ہمالیہ چلا جنوب مشرق کی طرف، کوہ ہندو کش چلا جنوب مغرب کی طرف، درمیان میں ایک ٹرائنگل بنتی ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو مالاکنڈ کا یہ بیس ہے اس کا، مالاکنڈ سے اوپر ادھر ہمالیہ ادھر ہندو کش، یہ ہے ٹرائنگل، اور یہ ہے جہاں سے اسلام کا بیج جو ہے دوبارہ ابھرے گا، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے مجبور ہو کر ہمارے بدترین سیکولر لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہاں پہ شرعی نظام عدل جو ہے نافذ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اونچ نیچ ہو، پھر کوئی فساد برپا کر دیں، امریکی ایجنٹ جو ہے وہاں پھر دوبارہ کوئی دھماکہ واقع کروا کے اور پھر جو ہے فتح ختم ہو جائے گا، بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا اس کام کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔